الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، آپ کی ازواج مطہرات، ان کی فضیلتوں کو، ان کی عظمتوں کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے اہل بیت اطہار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کی آل اولاد، آپ کی ازواج مطہرات کے متعلق گفتگو چڑھ رہی ہے اور بات ہو رہی ہے، اور یہ تذکرے برکتوں سے خالی نہیں ہیں۔ ان کے تذکروں میں بڑی برکتیں ہیں۔ ان کو سننا، سنانا، ان مقدس ہستیوں کے واقعات، ان کی زندگی کو بیان کرنا، ان کی زندگیوں کو سننا، یہ ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں ان کی سفارش کا میرے آپ کے حق میں ذریعہ ہے۔ آج ہماری اپنی زندگیوں سے دین گیا، دین کی محنت گئی، اور جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا، جو ہمارے اپنے محسن تھے، میں اور آپ ان کے تذکروں سے بھی اپنی زندگیوں کو خالی کیے ہوئے۔ ایک جملہ اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ احسان فراموش آدمی کا پہلا شکار اس کا اپنا محسن ہوتا ہے۔ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا میرے خیال سے۔ کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ ہماری زبان میں بولتے ڈونگا ہو گیا۔ بوڑی نہیں، ڈونگی رہی تھی، کھول بوڑی۔ تو احسان فراموش آدمی، اتنا تو سمجھ میں آ گیا، یعنی جو کسی کا احسان نہیں رکھتا اس کو کیا بولتے ہیں؟ احسان فراموش۔ احسان فراموش آدمی کا پہلا شکار، ایسا آدمی جو کسی کا احسان نہیں رکھتا، وہ پہلا شکار کس کا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ پہلا شکار اسی کا کرتا ہے جس نے اس کے اوپر احسان کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، احسان کرنے والے کو۔ تو احسان فراموش آدمی کا پہلا شکار اس کا اپنا محسن ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے ہی کیا۔ اہل بیت اطہار کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، صحابہ اکرام کے بے شمار احسانات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں کہ خود اللہ جل جلالہ عم نوالہ قرآن پاک میں فرما رہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہہ رہے کہ میں نے تمہیں نبی دے کر میں نے احسان کیا۔ جو نبی مجھ کو آپ کو اللہ نے دیے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے اوپر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے، اس لیے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، اس کی عادت ڈالا کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نبی دے کر تم پر کیا کیا؟ احسان کیا۔ تو وہ نبی کے احسانات ہمارے اوپر کتنے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا بتاؤ؟ نہ ان کی زندگی یاد رکھی، نہ ان کے احسانات کو یاد رکھا، نہ ان کی قربانیاں ہمارے اپنے ذہنوں میں ہیں، نہ ان کی آل اولاد، ازواج مطہرات اور ان کی نسل اور ان کا جو خون اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر چلایا ہے، ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ کیا یاد ہے ہمیں بتاؤ؟ آج
ہمارے اپنے زوال کے دن چڑھ رہے ہیں. کون سے دن؟ لوگ مارکیٹ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا مندی چڑھ رہی ہے. ابھی کیا چڑھ رہی ہے؟ مندی. کبھی کبھار تیزی بھی ہوتی ہے، گراہک بہت زیادہ ہوتا ہے، مارکیٹ اچھا چڑھ رہا ہوتا، بازار اپنے شباب پر ہوتے ہیں، گراہکوں کی خوب آمد و رفت ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مندی آ گئی مارکیٹ میں، جو آج کل چڑھ رہا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے مکھیاں مارتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ مکھیاں مار رہے لوگ، اور لوگ ہر طرف شکوے شکایت کر رہے کہ مولوی صاحب دکان میں گراہک نہیں ہے. اور ان سے پوچھو آپ کی دکان ہی ایسی ہے تو وہ کہتے کہ نہیں نہیں، پورا مارکیٹ ٹھنڈا ہے. پورا مارکیٹ کیسے ٹھنڈا ہے؟ بازار میں گراہک ہی نہیں ہے. لوگ کہتے بھیڑ بہت ہے لیکن گراہک نہیں ہے. تو یہ مندی کا دور ہے. ایسے اس وقت میں مسلمانوں کے اوپر زوال کے دن چڑھ رہے. کون سے دن؟ زوال، گراوٹ کے دن ہے. مسلمان ان کی پستی کے دن چڑھ رہے ہیں. ایام ابھی پستی کے ہیں، عروج کے نہیں ہے، ترقی کے نہیں، اور ہر اعتبار سے پستی. اب جو اٹھا کر دیکھو اس اعتبار سے پستی. اچھا، ان پستیوں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم زوال میں چڑھ رہے، ہمارے اوپر زوال آیا ہے. اچھا، کوئی مان لے، کہہ دے کہ ہاں زوال کے دن چڑھ رہے، لیکن ان کے اسباب کے اوپر غور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ کیوں یہ زوال آیا، کیوں یہ زوال آیا. مثلا کوئی امیر آدمی ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، خوب روپیہ پیسہ رکھنے والا ہے، دولت کا رکھنے والا ہے، اور گاڑی بنگلے ہے، اور بڑی پراپرٹیوں کا مالک ہے. لیکن ہوا ایسا کہ وہ اب کروڑ پتی سے لکھ پتی بھی نہیں رہا، وہ اب روڑ پتی بن گیا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ سڑک چھاپا بن گیا. سڑک کے اوپر آ گیا، راستے پر آ گیا. اللہ نہ کرے، اللہ نعمتوں کے زوال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اور پیاری دعا ہے. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ، تیری جو نعمتیں میرے اوپر ہے ان کے ختم ہونے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. انہیں ختم نہ کرنا، انہیں زائل نہیں کرنا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. نعمتیں ہیں، آدمی باضابطہ نعمتوں میں چلتا ہے، اچانک کوئی حادثہ لاحق ہو گیا، آدمی راستے پر آ جاتا ہے. اب سوچو، جس کو اے سی کی عادت ہو، جس کو ایئر کنڈیشن کی عادت ہو، اب بتاؤ وہ پنکھے میں جی سکتا ہے؟ جسے مرغ مسلم کھانے کی عادت ہو، تو ہماری زبان میں اکثر مائیں ہمارے پاس میں معاشرے میں کہتی ہے بچوں کے لیے، گھر میں جس دن بگارا کھانا بن گیا اس دن ہمارے بچے نے ہوٹل کا رخ کر لیا. کتنی مائیں مجھ سے کہتی ہے، کتنے والدین کہتے ہیں، پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا بچہ بگارا کھانا نہیں کھاتا، گوشت کے بغیر اس کو نوالا اس کے حلق سے نیچے اترتا نہیں. ناز و نعمت میں پلنے والے، ناز و نعمت میں پلنے والے. ہمارے والدین نے ہمیں ایسے رکھا، بچپن سے ہی ہتیلی کے چھالے کے موافق رکھا ہوا ہے مجھے، ناز و نعم میں کسی بات کی تکلیف نہیں. تو لوگ کہتے کہ یار مفتی صاحب بہت ایٹیٹیوڈ والے رہیں گا نا، وہ کیا ہے، خون میں ہے، ڈی این اے میں ہے، وہ بچپن سے ہی ویسی نعمتیں ملی ہوئی ہے. تو لوگ بولتے کہ یار یہ تھوڑے سے الگ ہے. پرسوں کسی صاحب کہے، کوئی صاحب غائبانے میں تذکرہ کہنے لگے کہ فلاں صاحب نے 1.5 کروڑ روپے کا کام لیے اور 1 کروڑ روپے کا کام ملا ہے ان کو. تو کسی نے کہا کہ ہمارے مفتی صاحب کو کیوں نہیں ملا؟ تو فوراً وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ کے جو مفتی صاحب ہے وہ جاگیردار ہے، وہ جھکتے نہیں نا، ان کے اندر جی حضوری نہیں ہے نا، تو اور ایسے لوگوں کو کام بھی نہیں ملتا. میں نے کہا چلو
کسی نے صحیح دشمن نے صحیح تعریف کے 2 جملے بول تو دیے کہ بچپن سے ناز و نعم میں رکھا ہوا ہے، ابھی حالات آ جائے تو ڈر لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے جو بات سمجھانا ہے وہ یہ عرض کرنا ہے. میں اپنی کہانی نہیں سنا رہا ہوں کہ مثلا کوئی آدمی نعمتوں میں ہے اور اچانک اس کے اوپر کوئی حال آ جائے اور مصیبتوں میں آ جائے، وہ قرضوں میں آ جائے، اس کا گراہک بند ہو جائے، اس کی دکان بند ہو جائے، وہ تو پریشان ہو جاتا ہے نا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. پھر اس سے بات سنبھلتی نہیں، وہ ہماری اب زبان میں اس کو کہتے ہیں ہورا بھورا ہونا. وہ پریشان ہو گیا کہ اچھا خاصا چل رہا تھا، مول صاحب میرے راستے کے اوپر آ گیا. کتنے لوگ تو سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے، کتنے لوگ غلط راستوں کے اوپر چل لیتے، کتنے لوگ اپنا گناہگاری کے اندر مبتلا ہو جاتے کہ یہ کیا ہو گیا. ناز و نعم میں چڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ نعمتوں کے ختم ہونے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو جس نعمتوں کے اندر مجھے ابھی رکھا ہوا ہے ان نعمتوں کو مجھ سے چھین نہیں لینا. مطلب یہ دعا بھی نعمت کے شکرانے میں ہے کہ اللہ تیری نعمتیں ہیں تو تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان زوال کا شکار ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی مانتا ہے تو اس کے اسباب پر کوئی غور نہیں کرتا کہ کیوں زوال آیا. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مالدار آدمی ہے اور وہ اچانک راستے کے اوپر آ گیا، تو بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنے راستے کے اوپر آنے کا ریزن تلاش نہ کرے اور سبب تلاش نہ کرے کہ میں کیوں آیا، میں راستے پر کیوں آ گیا. میرے پاس تو لاکھوں روپئے تھے، کروڑوں تھے، آج تو میں ہزاروں کے لیے ترس رہا ہوں، کیوں ہوا یہ. میں اکثر کہتا ہوں نا، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کیوں ہوا بھئی یہ سب، حال کیوں آیا. تو جب حالات تلاش کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں نہیں وہ آؤٹ لائن کو لگ گیا تھا، لوگ کہیں گے وہ شراب کا عادی ہو گیا تھا، لوگ کہیں گے وہ بیاس بٹوں میں گر چکا تھا، کوئی کہیں گے کہ اس نے اور کانفیڈنس اختیار کر لیا تھا، کوئی کچھ. تو جب آدمی اپنا اینالائز کرے گا، اپنا احتساب کرے گا، اپنا محاسبہ کرے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ میرے ان حالات کی وجہ کیا ہے، میرے ان حالات کی وجہ کیا ہے کہ ہم کہاں چکے ہیں. اور جو آدمی جب تک اپنا محاسبہ نہ کرے اس وقت تک وہ ان حالات سے باہر آ ہی نہیں سکتا. قیامت آئیں گے لیکن حالات سے باہر نہیں آئے. میری بات لکھ لو آپ، مسلمان آج زوال کا شکار ہے. اگر وہ اپنے ان زوال شدہ ایام کے اسباب کو تلاش نہیں کرتا تو قیامت آ جائیں گی لیکن مسلمانوں پر سے زوال ختم ہونے والا نہیں ہے، مسلمانوں پر سے حالات ختم ہونے والے نہیں ہیں. پھر وہ کتنا ہی روئے کہ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، ہم مالداری میں پیچھے ہیں، ہم اخلاق میں پیچھے ہیں، اور ہم فلاں چیز میں پیچھے ہیں، اور ہم پسماندہ ہے. وہ شکوے شکایتیں ضرور کرے گا لیکن اس کی نگاہ جب تک اسباب پر نہیں جائے گی کہ میں کیوں ان حالات میں گھرا ہوا ہوں، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو باہر نکال نہیں سکتا. میں آسان مثال دیتا ہوں، چور جب تک چوری کو چوری ہی نہ سمجھے، گناہ ہی نہ سمجھے. ایک چور کیا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اور ڈاکو ہے وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، وہ اس کو گناہ نہ سمجھے بلکہ وہ اس کو اپنی کلا سمجھے. کیا سمجھے، کلا. وہ اس کو اپنا فن سمجھے، وہ اس کو اپنا ہنر سمجھے، وہ اس کو اپنی ہاتھ کی صفائی سمجھے، وہ اس کو اپنی چالاکی سمجھے، اور وہ اس کو اپنی عقل مندی سمجھے، اور وہ اس کو اپنی ہوشیاری سمجھے. بتاؤ کیا وہ چور توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ ارے بولو نا، گناہ ہی نہیں سمجھ رہا وہ چوری کو، گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. ایک ریپسٹ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ریپ کرنے والا ہے، ریپسٹ ہے، اللہ پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے. وہ اپنے اس گھناؤنے غلیظ اور پلید جرم کو جرم ہی نہ سمجھے، گناہ ہی نہ سمجھے، تو جب تک وہ
وہ اس وقت تک توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا؟ وہ تو ڈیرنگ سمجھ رہا ہے، وہ تو دلیر بن رہا ہے، وہ تو جرأت مند سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بہادر، اپنے آپ کو وہ معاشرے کی نگاہوں میں تصور کرانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا بہادر ہوں کہ میں چلتی لڑکی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال سکتا ہوں، میں جب چاہوں جو کر سکتا ہوں۔ گناہ گار گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اس وقت تک وہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ ہاں جس وقت اس نے اپنے گناہ کو گناہ سمجھا تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کو ہاتھ اٹھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، اور اس کو اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن اس نے اپنے گناہ کو گناہ سمجھا اس کا یہی سمجھنا اس کی توبہ ہے، اس کا اس بات کو سمجھنا کیا ہے؟ توبہ ہے۔ مسلمان ہمارے اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، وہ چالاکی سمجھ رہا ہے، وہ اپنی ہوشیاری سمجھ رہا ہے۔ ہمارے اپنے اوپر اسباب زوال کے جو ہے ان اسباب کو تلاشی نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بات اہل بیت اطہار کی چل رہی تھی، اب بات دوسرے طرف چلی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند ہے وہ آدمی جو اپنا محاسبہ خود کرے، اپنا اینالائز خود کرے، اپنا جائزہ خود لے کہ میں کہاں چوک رہا ہوں، میں کہاں بھول رہا ہوں، کہاں میرے قدم ڈگمگا رہے ہیں، کہاں میرے قدم پیچھے ہٹ رہے، کہاں میرے قدم پھسل رہے ہیں، کہاں میرے قدم جم نہیں پا رہے۔ عقل مند ہے وہ آدمی جو اپنا محاسبہ کرے۔ اور میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے محسنوں کو بالکل فراموش کیا ہوا ہے، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے، اور احسانات کرنے والوں میں اہل بیت اطہار سر فہرست ہے۔ ان کے احسانات ہیں اہل بیت اطہار کے، اللہ کے نبی کے گھرانوں کے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ چل رہا تھا پچھلے ہفتے۔ حضرت حسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام خود رکھا ہو، چھوٹی معمولی ہستی ہوں گی، لوگ کہتے ہیں کہ مفتی غیاث صاحب نے میرا نام رکھے تھے، مفتی غیاث صاحب نے ہمارا نکاح پڑھائے تھے، اور فلاں اللہ والے نے ہمارے اپنے بچے کی تہنیک کرائے تھے، اور فلاں اللہ والے ہمارے اپنے بچے کے نکاح میں آئے تھے، اور فلاں اللہ والوں کے ہاتھوں سے لوگوں نے ہمارے اپنے دکان کا افتتاح ہوا، یہ ہوا اور وہ ہوا اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا۔ اب تو لوگ مہاراجوں کو اپنے ہاتھوں کے اپنے دکانوں کے افتتاح دے رہے۔ کس کو دے رہے؟ بولو نا، ڈر بھی نہیں لگ رہا ہے لوگوں کو کہ کیا کر رہا ہوں میں؟ ڈر بھی نہیں لگ رہا ہے۔ مسلمان ہے اور وہ اپنے دکان کا افتتاح ناریل پھوڑ کر کرتا ہے، ککو کے ساتھ میں کرتا ہے۔ کیا کنکو ہی کہتے ہیں نا اس کو، ککو نام بھی بڑا پیارا ہے۔ وہ گلال کے ساتھ میں کرتا ہے، ڈر نہیں لگتا اس کو، وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہو رہا ہے، حالات ایسے ہی ہے۔ آپ کو کچھ نہیں سمجھتا بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، ڈزنٹ میٹر، بات ختم کرو۔ زوال معمولی ہستی ہے کہ اللہ کے نبی نے جن کا نام خود رکھا ہو، ارے بولو نا، لوگ نہیں اپنی خوش قسمتی سمجھتے، سعادت سمجھتے کہ ہمارے بچے کا نام فلاں نے رکھا ہوا ہے، فلاں کے نام پر ہمارے بچے کا نام ہے۔ کل میں دن بھر میرے پیر و مرشد حضرت اقدس شاہ مولانا منیر احمد صاحب کا علی ندامت برکاتہم کے ساتھ میں دن بھر رہا۔ کل تو حضرت کے ایک سالے ہیں، کل بات سے بات نکلی تو پتہ چلا کہ حضرت کے جو سالے ہیں پہلی بیوی کے، تو انہوں نے اپنے سالے نے اپنے بچے کا نام اپنے بہنوئی کی اور اپنے بھائی جان کی بے داغ زندگی کو دیکھ کر اپنے بہنوئی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا کہ میرے بھائی جان کا نام اور جیجا کا نام منیر احمد ہے، تو میرے بچے کا نام بھی کیا رہے گا؟ منیر احمد رہے گا۔ لوگ اللہ والوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے، صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام پر رکھتے، اللہ کے صفاتی نام رکھتے۔ تو اللہ کے نبی نے جس کا نام رکھا ہو وہ کوئی معمولی ہستی ہوں گی؟ بتاؤ،
ایک صحابی فرماتے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کے اوپر چڑھ گئے. گھر میں نماز پڑھو تو بچے پیٹ کے اوپر آ جاتے نا, عورتوں کے, اور جو کوئی نماز پڑھ رہا ہو. ہم تو بہت کم نمازیں پڑھتے گھر میں, کیوں تو ہم بہت بڑے اللہ والے, ہم کو مسجد کے علاوہ کہیں جمتا نہیں. گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھروں میں نمازیں پڑھا کرو. بچے دیکھتے آپ کے کہ آپ کے ہمارے ابو لمبا سجدہ کر رہے, ہمارے ابو لمبا رکوع کر رہے, ہمارے ابو لمبا قیام کر رہے, ہمارے ابو اللہ کے سامنے بل بلا رہے, اللہ کے سامنے رو رہے, اللہ کے سامنے کڑ رہے, اللہ کے سامنے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے. کوئی بے چینی ہے ہمارے اپنے ابو کو, تو بچے یہ زندگی کے اندر دیکھ کر اپنے دلوں کے اوپر ان باتوں کو نقش کر لیتے ہیں. لیکن ہمارا مزاج نہیں ہے. ہم کہاں جاتے ہیں نماز کے لیے؟ بولو. فرائض, اسی لیے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا کہ فرض نمازوں کے لیے مسجدیں ہیں, نفل نمازیں, سننا غور سے, نفل نمازیں سنتیں یہ گھروں میں اس کا ثواب زیادہ ہے. ہاں صاحب, گھروں میں نفل نمازوں کا, سنتوں کا ثواب زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ کہاں پڑھو, مسجدوں میں پڑھو. شب برات آنے والی ہے, وہ رمضان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے عافیت کے ساتھ میں, رمضان کی راتیں آنے والی ہے, تو وہ شب برات کی بھی عبادتیں مسجدوں میں نہیں ہے, کہاں پر ہے؟ ارے بولو نا, گھروں میں. کیوں گھروں میں کیوں؟ جہاں بہت ساری وجوہات کہ وہاں پر ایک سوئی رہیں گی, وہاں پر اخلاص رہے گا, وہاں پر اللہ کو منائیں گے, گھروں کا ماحول بنے گا, وہاں پر بچے بھی دیکھیں گے, بیویاں بھی دیکھیں گی کہ میرا شوہر بھی نماز پڑھتا ہے. ہم تو عطر سرما لگا کے, کان میں پھایا لگا کے اور اچھے کپڑے صاف ستھرے پہن کر کہاں آتے بھائی؟ بولو نا. مسجدوں میں آتے ہیں, اور پھر مسجدوں سے نکل کر سیدھا اپنا گٹر کے ڈکن تلاش کرتے ہیں کہ گٹر کا ڈکن کہاں ہے جہاں پر 2-3 لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکے. چبوترا کون سا اچھا ہے, وٹا کون سا اچھا ہے, دکان کون سی اچھی ہے. دیکھا آپ نے وہ کالے کلر کے جو پتھر ہوتے ہیں جس کو وہ جو ہمارے اپنے کچن وٹے کے اوپر بٹھائے جاتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس پتھر کو؟ ہاں, کڑپا. وہ کڑپا نہیں, باہوبلی والا, یہ کڑپا ہے. وہ الگ ہے باہوبلی والا کڑپا, کہ کڑپا نے باہوبلی کو کیوں مارا, یہ نہیں. یہ آج تک سوال بنا ہوا ہے, آج تک اس کا کوئی جواب کسی نے دیا نہیں کہ کڑپا نے باہوبلی کو کیوں مارا. یہ کڑپا الگ ہے, فرشی والا. تو کالا کلر تھا اس کا کسی زمانے میں, لیکن لوگ اس پر اتنی کثرت سے اور اتنی دیر تک بیٹھے رہے اور اتنے لمبے زمانے تک بیٹھے رہے کہ اس کا کالا کلر ختم ہو کر اب وہ وائٹ ہو گیا. ایسے دیکھے آپ نے؟ میں نے تو دیکھا ہو, آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے کہ وہ کڑپے کا کیا ہو گیا ابھی, ختم ہی ہو گیا کلر. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق عرض کر رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت کے اوپر آئے, اللہ کے نبی سجدہ کر رہے. ایک صحابی فرماتے اتنا لمبا سجدہ ہوا, عمرو بن شداد رضی اللہ عنہ ہے, وہ کہنے لگے میں نے سر اٹھایا اور دیکھا تو حضرت حسن اللہ کے نبی کے پشت کے اوپر ہے, پشت کے اوپر ہے, اور اللہ کے نبی لمبا سجدہ کر رہے. تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا, سلام پھیرا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج کیا ہو گیا؟ ہم تو یہ سمجھے کہ کہیں آپ کی روح قبض نہیں ہو گئی, آپ وصال تو فرما نہیں گئے, آپ دنیا سے پردہ فرما تو نہیں گئے, یا پھر کوئی نیا حکم آیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, نیا حکم بھی نہیں آیا, کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی, بلکہ میرے اپنے پشت کے اوپر میرا اپنا لاڈلا حسن بیٹھا ہوا تھا, میں اس کی خواہش پورا ہونے تک یہ چاہا کہ میں اپنا سجدہ جاری رکھوں. چھوٹی ہستی ہوں گی بتاؤ, حضرت حسن رضی اللہ عنہ. حضرت حسن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب محبت آپ سے. حضرت حسن, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے محسن ہیں, ان کے احسانات ہیں, اہل بیت اطہار کے, اللہ کے نبی کے گھرانوں کے, آپ کی ازواج مطہرات کے, اور آپ کی آل اولاد کے, لیکن ہم نے ان کے تذکیروں سے اپنی زندگیوں کو بالکل ہی ختم کر دی. ان کے تذکرے ہی نہیں ہے.
میں نے اپنے مدرسے کا نام اسی کے اوپر رکھا ہوا ہے، حسن اور حسین، ان دونوں کا کمبینیشن کرو تو نام بنتا ہے حسنین. کیا بنتا ہے؟ حسنین. ان دونوں کا کومبو ہے یہ حسنین، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. جنت کے پھول ہے یہ پھول، جنت کے پھولوں کی خوشبو ہے یہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے یہ. اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین میرے دونوں نواسے یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی سجدہ کر رہے تھے اور دونوں اللہ کے نبی کے پشت کے اوپر آ گئے دونوں. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے بعد میں سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ دونوں اللہ کے نبی کے کس کے اوپر ہے؟ پشت کے اوپر ہے. ہمارے گھروں میں سجدہ ہو اور بچے ماؤں کے پشت کے اوپر آ جائے، ہم وہاں سے گزرنے لگے تو ہم اٹھا کر بازو میں نہیں رکھتے سائڈ میں، ایسے ہی ہوتا نا. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، اللہ کے نبی سجدہ ایسے کرتے تھے کہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بازو اور یہ بازو دونوں ایک نہیں ہوتے تھے، ایسے نہیں، ایسے نہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوں میں، ایسے نہیں، بلکہ کشادہ کشادہ. آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آیا کرتی تھی صحابہ کو، ایسے سجدہ ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بغل مبارک کی سفیدی نظر آیا کرتی تھی. تو اللہ کے نبی ایسے سجدہ کر رہے اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما آپ کے پشت مبارک کے اوپر ہے. ایک صحابی آپ کو، دونوں صاحبزادوں کو اور شہزادوں کو آپ کے پشت سے نیچے لینے کے لیے آگے بڑھ رہے سجدے کی حالت میں نیچے. اللہ کے نبی نے ان صحابی کو ایسا روکا کہ رکو رکو رکو، نہیں نہیں، تم نہیں روک، انہیں نہیں روکنا، انہیں ان کی خواہش پوری کرنے دو. انہوں نے ابھی کونین کے سردار رحمت دو عالم سب مل کر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کو اپنی سواری بنایا ہوا ہے. میں محمد الرسول اللہ ان کی سواری بننے کے لیے تیار ہوں، آپ انہیں ڈسٹرب نہ کرو. معمولی ہستیاں ہوں گی یہ، لیکن ایک ہستی وہ ہے جن کا ابھی تذکرہ چل رہا ہے، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ، جن کو امت کے افراد ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ زہر دے رہے ہیں اور موت اس حالت میں آ رہی ہے کہ اسی زہر کا اثر نمایاں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ میں اور آپ بولتے کہ یار میرا پھولا بھائی یہ ہو گیا، ہمارے بھائی بہن برادر ہیں، ہمارے کھیت والے پریشان کر رہے اور کھیت والا باندھ اکر کے پریشان ہے، ہمارے کھیت میں جانور چرا رہے ہیں اور دکان والا پریشان کر رہا ہے، محلے والے پریشان کر رہے، یہ دشمن ہوا اور وہ دشمن ہوا. ارے کونین کے سردار، ان کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو یہ امت کیا دے رہی ہے؟ ارے بولو نا، کھانے میں کیا دے رہی؟ زہر دیا جا رہا ہے، زہر. پہلی مرتبہ کا زہر کام نہیں کیا، دوسری مرتبہ کا زہر کام نہیں کیا، تیسری مرتبہ ایسا زہریلا زہر دیا گیا اور اتنا شدید زہر دیا گیا. حضرت حسین آ کر بیٹے کہنے لگے بھائی جان آپ کو زہر دیا گیا ہے، آپ کہو تو جس نے زہر دیا ہے اس سے انتقام لیا جائے. کہنے لگے نہیں نہیں حسین، مجھے پتا ہے مجھے زہر کس نے دیا ہے، میں اگر بچ گیا تو میں دیکھوں گا اسے معاف کرنا ہے یا اس سے انتقام لینا ہے، لیکن اگر تم نے میرے انتقال کے بعد اگر اس سے بدلہ لیا، ہو سکتا ہو اس نے مجھے زہر نہ دیا ہو اور ہم انجانے میں اور نادانی میں کسی کو غلط طور پر قتل کر دے. یہ عالی اخلاق تھے، بڑے دل والے تھے، اعلیٰ ظرف والے تھے، اونچی سوچ والے تھے اور اونچے خیالات والے تھے. لیکن ہمارا حال یہ ہے، گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. ہم تو بھول گئے نا ہمارے اسلاف کیا تھے، ہم تو بھول گئے ہمارے اکابرین کے تھے. ہم تو چھوٹی چھوٹی دشمنیوں میں آ گئے، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، وہ اس کی غیبتیں کر رہا ہے، وہ اس کا حسد کر رہا ہے. بھائیو اور کتنا نیچے گرو گے بتاؤ، اور کہاں تک زمین میں دھسوں گے؟ زمین کا آخری حصہ ہے، کیا کہتے پتا اس کو آپ کو؟ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو،
سائنس آپ نے مجھ سے اچھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن زمین کا جو آخری حصہ ہے اسے کہتے ہیں تحت الثری. کیا کہتے ہیں اسے؟ تحت الثری. اب وہاں تک تو چلے گئے، کیا پتا اس کے نیچے اور کوئی مقام ہو مسلمانوں کا؟ اس سے بھی نیچے جانا چاہتے ہم. کہاں جا رہے ہم؟ آپس کی رسا کشی، آپس کی کھینچا تانی، اور آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونا، ایک دوسرے کو ڈیمیج کرنا، ایک دوسرے کو کمزور کرنا، ایک دوسرے کو ویک کرنا. بھائیوں، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینارے لگائے تھے منگولوں نے، لیکن ہم عبرت نہیں لے رہے. کھوپڑیوں کے مینار کہہ رہا ہوں میں. کس کے؟ کھوپڑیوں کے مینار. کہ مسلمانوں کی اتنی گردنیں اڑائی گئی، اتنا ان کے سروں کو ان کے دھڑوں سے الگ کیا گیا، اتنی تعداد میں کھوپڑیاں جمع ہوئی کہ کھوپڑیوں کے کیا لگ گئے؟ مینار لگ گئے. مینار. جہاں گئے وہاں سے مسلمانوں کو صفِ ہستی سے مٹا دیا، مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. لیکن مسلمان جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی کب اٹھیں گے میں اور آپ؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو سنبھالا دو. اہل بیت اطہار کے تذکرے، ان کو اپنے لیے عبرت بناؤ، ان کو اپنے لیے راہ عمل بناؤ، ان کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بابرکت ہستیوں کے فیض سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے اور مالا مال فرمائے، اور ان کی قربانیوں کی بدولت اللہ امت مسلمہ کے حالات کو ختم فرمائے اور درست فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.